شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن کے سمجھنے کے دو لیولز ہیں. ایک تو یہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی، ایک گنوار، ایک کسان، ایک صحرا نشین آدمی بھی قرآن کی ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جو اس کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں. خدا ایک ہے، خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اس دنیا کے بعد ایک زندگی آئے گی، وہاں کی کامیابی کے لیے کچھ کام یہ کرنے ہوں گے اور کچھ کام یہ ہیں وہ نہیں کرنے ہوں گے. ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے قرآن کی ان باتوں کو. لیکن قرآن کا ایک دوسرا لیول ہے، اور وہ ہے ڈیپر لیول آف انڈرسٹینڈنگ، تدبر کی سطح. اور تدبر کی سطح جتنا آدمی پڑھا لکھا ہے، جتنا میچیورڈ ہے، جتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، جتنا بڑا انٹیلیکچوئل ہے، اس کے حساب سے قرآن کے مفاہیم پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے قرآن کی آیتوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو حیرت و استعجاب میں آدمی ڈوب جاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی جب دل پر تالے چڑھ جاتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، تو آدمی غور و فکر نہیں کرتا. اور غور و فکر کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے دل کو نرم کرنے کے پروسیس میں لگا ہوا ہے. اس لیے ہم یہ درس قرآن کا سلسلہ چلانا چاہتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فراز میں مرور زمانہ کی وجہ سے ہمارے دل کبھی سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے. اسے نرمی میں بدلنے کے لیے قرآن کی قربت ضروری ہے، قرآن سے استفادہ ضروری ہے. قرآن کی محفلوں میں جانا، بیٹھنا، سننا اور قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے.